السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر اتنی گہری بنائی جائے تاکہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ سکوں۔ اس واقعے پر تحقیق کی جائے گی، یہ واقعہ صحیح ہے یا یہ واقعہ غلط ہے، اس پہ تحقیق آج کی جائے گی۔ لہٰذا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات درست ہے یا یہ بات غیر درست ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سوال اور سوال پر جو تحقیق ہے دونوں رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے پہلے، اپنے انتقال شریف سے پہلے فرمایا تھا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے خاندان والوں، میری یہ وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر اتنی گہری کری جائے تاکہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ سکوں۔ آپ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، خلوتوں میں سلام پڑھا، جلوتوں میں سلام پڑھا، محفلوں میں، اسٹیجوں پر، مجمع کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو قبر میری بڑی بنائی جائے، گہری بنائی جائے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں تو میں ان کو دیکھ کر کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور ان پر صلاۃ و سلام پیش کر دوں۔ یہ روایت ہے۔ اچھا، قبر میں فرشتے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس پر ہم آئندہ انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا دیں گے جو بہت ضروری ویڈیو ہوگا، اور آج صرف اس موضوع پہ بات کی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا۔ تو میں آپ کو خلاصے کے طور پہ پہلے بتا دیتا ہوں، یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا میری قبر گہری بنائی جائے، یہ جھوٹ بات ہے، گڑی ہوئی بات ہے، گھر کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میری قبر اتنی گہری بنائی جائے کہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ سکوں، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرمایا تھا کہ میری قبر قد آدم کے برابر بنائی جائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جتنا بڑا قد تھا، جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی تھی، اتنی گہری میری قبر بنائی جائے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اتنی گہری قبر بنانا احسن ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ عام طور سے مسلمان کی قبر کے بارے میں جو فقہاء نے لکھا ہے وہ ہے کہ قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر، قبر کی گہرائی میت کے قد کے برابر، قبر کی چوڑائی میت کے آدھے قد کے برابر یہ ہونا چاہیے۔ یعنی میت جو عام طور سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر کی گہرائی اس کے قد کے برابر ہونی چاہیے، اور چوڑائی قبر کی اس کے آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے، اور لمبائی اس کے قد کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایک عام مسئلہ۔ تو اس سے ہٹ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرمایا کہ میری قبر قد آدم کے برابر بنائی جائے۔ یہ روایت درست ہے، صحیح ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تحقیقی عبارت پیش کروں، جو ہم نے تحقیق کی ہے اس کو دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں لفظ و لفظ پیش کر سکوں۔ فقیہ الہند حضرت مفتی شارع بخاری علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ یہ روایت کے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھوں جاہلوں نے گڑھی ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کے کھڑے ہو کر کے قبر میں صلاۃ و سلام پڑھوں یہ جاہلوں نے گڑھ لی ہے، یعنی اپنے پاس سے جو ان پڑھ لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہے۔ ہاں، اتنا صحیح ہے کہ وصیت فرمائی کہ میری قبر قد آدم ہو۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی شارع بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 467۔ اسکرین پہ ہم نے اسکین لگا دیا ہے، آپ بغور مطالعہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ میری قبر گہری بنانا، اتنی گہری تاکہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھوں، یہ لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، گھر کا بنایا ہوا ہے، غلط ہے، ایسا نہیں فرمایا تھا۔ ہاں، اتنا صحیح ہے جو فرمایا تھا کہ میری قبر قد آدم کے برابر بنائی جائے۔ اور دوسرا حوالہ ملاحظہ کریں، مفتی سفیر الحق صاحب اپنی کتاب عوام میں مشہور غلط فہمیوں کی اصلاح صفحہ نمبر 131 پہ فرماتے ہیں۔ اسکرین پہ ہم اس کا حوالہ لگا دیں گے، آپ بغور مطالعہ کریں، عبارت میں دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت کریں۔ اس سے سوال کیا گیا، لوگوں میں یہ بہت مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر اتنی گہری کر دی جائے
کہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ سکوں، اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں مفتی سفیر الحق صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر قد آدم تک گہری کر دی جائے، کیونکہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بہتر ہے کہ قبر کی کھدائی قد آدم ہو، یعنی آدم علیہ السلام کا جتنا قد تھا اتنی گہری قبر ہونی چاہیے۔ یہ مفتی سفیر الحق صاحب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے در مختار اور رد المحتار کا، جس میں قبر کی مقدار قد آدم کے برابر مستحب ہے۔ میں آپ کو حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234، مطبوعہ دارالفکر بیروت۔ اس کے حوالے میں اس کی عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ قد آدم کے برابر گہری قبر بنانا مستحب احسن ہے، یعنی زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اور آگے مفتی سفیر الحق صاحب فرماتے ہیں، اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر قد آدم تک گہری کر دی جائے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ میری قبر اتنی گہری کر دی جائے کہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ سکوں، اس کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ اس کا بھی ہم اسکرین پہ لگا دیں گے، آپ اس کو ملاحظہ کر لیں، اس کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میری قبر اتنی گہری بنائی جائے کہ میں اس میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھوں، یہ گھر کی بنائی ہوئی بات ہے، لیکن قد آدم تک گہری قبر بنائی جائے، یہ وصیت آپ کی صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کے متعلق ہم نے ویڈیو بنا دیے ہیں، اور ایک ویڈیو انشاءاللہ آئندہ آئے گا جس میں اعلیٰ حضرت کی سوانح عمری پر مختصر تعارف کیا جائے گا۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ کا انعام ہیں، اللہ کا عطیہ ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ نے سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، آپ مجدد اعظم ہیں، محقق وقت ہیں، حجت العصر ہیں، اسد السنہ ہیں، صد الفتنہ ہیں، کنز الکرامت ہیں، جبل الاستقامت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق رسول میں اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ بریلی شریف اتر پردیش کا ایک شہر ہے، اور اتر پردیش بھارت کا ایک راجیہ ہے، یعنی ہندوستان کی سرزمین پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے تقریباً 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق 1000 کتابیں لکھی ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کی سب کتابیں ضخیم ہیں، کچھ آپ کے رسائل بھی ہیں، لیکن ہر کتاب سے سنیت کا بقا اور مذہب اسلام کی حقانیت عیا ہوتی ہے۔ آپ عاشق رسول ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بہت لکھے ہیں، نعتیں بہت لکھی ہیں۔ اسی کی ایک نعت کی جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے حدائق بخشش، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی نعتیں لکھی ہیں، بہت سی منقبتیں لکھی ہیں۔ آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے چاہنے والے اور ان کے دیوانے ہیں۔ آپ کے اشعار ہر شعر سے محبت رسول اور خوف خدا آیا ہے۔ آپ نے اکثر اشعار میں قرآن و حدیث کا ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ عاشق رسول ہیں، اور اسی لیے علماء اہل سنت آپ کو امام اہل سنت کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت مفتی نقی علی خان صاحب مدظ اللہ العالی سے 21 علوم پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے علوم عطا کیے۔ تقریباً 56 یا 57 علماء بیان فرماتے ہیں، اتنے علموں پہ آپ مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے وقت میں ہر طرح کے سوالوں کے جواب دیے، کوئی ایسا سوال آپ کے دور میں موجود نہیں تھا جس کا جواب آپ نے نہیں دیا ہو۔ جس سوال سے علماء عاجز رہ جاتے تھے، جواب نہیں دے پاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو چند سیکنڈوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ جب علماء نے یہ دیکھا کہ جو مسئلہ ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ حل کر دے رہے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ علم ہے، تو علماء نے یہ کہا کہ ہم تو سب حضرت ہیں، آپ اعلیٰ حضرت ہیں۔
फाजले बरेलवी मौलाना अहमद रजा साहब को आला हजरत कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इस पे हमने पहले वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं जाकर के। तो उलमा ने फरमाया कि हम तो हजरत हैं, अपने अपने दौर के बड़े बड़े हजरत हैं, लेकिन आप हम सब के सरदार हैं, आप आला हजरत हैं। बाज लोग कहते हैं कि ये आला हजरत का लक़ब आपको मक्का मदीना के उलमा ने दिया। जब उलमा अपने मसाइल के जवाब नहीं दे पाए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उनके मसाइल के जवाब दिए, तो उन्होंने कह दिया कि हम तो हजरत हैं, आप आला हजरत हैं, ये लक़ब उन्होंने दिया। बाज लोग कहते हैं गंज मुरादाबाद की सरजमीन पे हजरत वली कामिल कुतुब वक्त हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको आला हजरत का लक़ब दिया। बाज लोग कहते हैं वारिस पाक ने आपको आला हजरत का लक़ब दिया। गर्ज ये किसी ने भी दिया हो, लेकिन दिया आपकी काबिलियत पर और आपकी मोहब्बत रसूल पर। आला हजरत का क्या मकाम है, आला हजरत कितना इल्म रखते थे, आला हजरत के बारे में जो दूसरे मजहब के लोग हैं जैसे देवबंदी वहाबी, उन्होंने क्या कहा है, इस मौजू पे इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो आएगा, आप इंतजार करें। मैं कोशिश करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी तहकीक थी, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आपसे रुखसत होता हूं, मेरे कहने में जो भी गलती हो आप मुझे माफ फरमाएं, मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।